السلام علیکم، میں ہوں ابرار احمد، گمر یونیورسٹی ٹی وی کے اسٹوڈیو سے آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، کیمپس میگزین میں آج ہم ڈسکس کریں گے جو آج گمر یونیورسٹی میں میٹنگ ہو رہی ہے اس حوالے سے، اور میرے ساتھ موجود ہیں شعبہ کمیونیکیشن اینڈ میڈیا اسٹڈیز کی لیکچرر منور فاطمہ صاحبہ۔ تو میڈم فاطمہ، آپ بتائیے گا کہ جو آج اجلاس ہو رہا ہے اس کی گمر یونیورسٹی کے حوالے سے کتنی اہمیت ہے؟ آج کا دن گومل یونیورسٹی کے لیے ایک یادگار دن ہے۔ وائس چانسلر گومل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر افتخار احمد کی ہدایت پر وزیرستان کے پہاڑی سلسلے کے بائیو ڈائیورسٹی کے حوالے سے پہلی قومی مشاورتی اجلاس کا انعقاد آج گومل یونیورسٹی میں ہو رہا ہے۔ اس اجلاس میں پاکستان کے مایہ ناز سائنسدان اور اعلیٰ تعلیم کے ماہر ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے سابقہ وائس چانسلر شرکت کر رہے ہیں۔ بالکل میڈم، اگر آپ دیکھا جائے کہ جو سابقہ وائس چانسلر ہیں اتنی بڑی تعداد میں آ رہے ہیں، اور جو ایجنڈا ہے جو جس پر ڈسکشن ہوگی وہ بھی خاصی اہمیت کی حامل ہے، تو اس حوالے سے میڈم ہمارے ایک رپورٹر ہیں محمد جنید، وہ اس وقت موجود ہیں اجلاس میں، تو اس سے صورتحال جانیں گے اس وقت کہ کیا صورتحال ہے۔ جی جنید۔ جی ابرار، شکریہ۔ میں اس وقت موجود ہوں گمل یونیورسٹی کے سینٹ ہال میں، اور یہ میٹنگ پہلی بار منعقد کی جا رہی ہے۔ میٹنگ میں مایہ ناز سائنسدان اور اعلیٰ تعلیم کے سابق وائس چانسلر بھی شرکت کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جنوبی وزیرستان کے پہاڑی سلسلے کے حوالے سے حیاتیاتی نباتات کے حوالے سے ایک قومی مشاورتی اجلاس کیا جا رہا ہے، جس کی فوکل پرسن بایولوجیکل سائنسز کی چیئرپرسن ڈاکٹر عاصمہ سعید ہے۔ جنوبی وزیرستان کے جتنے بھی نباتات اور حیوانات ہیں کے حوالے سے آگاہی دینا ہے۔ اجلاس ابھی تک جاری ہے، مزید اپڈیٹس حاصل کرنے کے بعد ہم اپنے ناظرین کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ جی ابرار۔ بہت شکریہ جنید، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا، وہیں موجود رہیے گا اور مزید بھی ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ فی الحال میڈم، اس اجلاس کی جو میٹنگ ہے وہ اس وقت شروع ہے، جو اجلاس ہے وہ جاری ہے اور خاصا اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس میں ماہرین جو ہیں ان کی بڑی تعداد اس وقت موجود ہے۔ جی برار، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ یہاں پہ کیوں نہ اب ہم لوگ جیسے لوگ اس اجلاس میں شریک ہو رہے ہیں، تو کیوں نہ ان کی بھی اوپینین جو ہے وہ ان کے بارے میں جانا جائے۔ تو ہم دوبارہ میرے خیال میں جنید کے پاس چلتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ ان کی رائے اس کے بارے میں کیا ہے۔ بالکل میڈم، ہماری جو ٹیم ہے وہ اس وقت وہیں موجود ہے، جنید وہیں موجود ہے، اور انہوں نے وہاں پر جتنے ماہرین ہیں یا جو شرکاء ہیں ان سے گفتگو کی ہے، تو آئیے ہم آپ کو وہ سناتے ہیں۔ Pakistan too much rich in terms of human resources. Forget about the physical resources. Human resources in the shape of you. We talk Pakistan is rich in all things. And if we compare this with the rest of the developed world, still we think we are on the top. But unluckily, where do we stand? We got excellence. We got so many mountains. We got biodiversity. We got a human population touching 22, more than almost 220 million. We got all the things here. But the question is, have we ever been able to tap the resources and get to the excellence and development? Not at all. This meeting is very, very important, and particularly the Waziristan, because Waziristan is area of strategic importance. Although a lot of work is done on the Waziristan, I can share later on with Madam and with the organizer, but not on this particular topic of the biodiversity. So we can say that this is the beginning of biodiversity work on the DI Khan and the Waziristan. All of you know that this topic is very important, and if I share few quantitative data, there are more than 1.5 million species, including animals and plants and insects. And still, half of these species are unknown. اور یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی کہ ان کو سمجھنے اور ان کو ڈسکور کرنے سے پہلے یہ ضائع ہو جائیں، ایکسٹینٹ نہ ہو جائیں. سو آئی ہوپ دیٹ the research which
we are going to organize and carry out in future would help a lot in the conservation of the biodiversity. تو یہ دریا بڑے امپورٹنٹ ہیں. کرم, کھیتو, ٹوچی یہ بڑے امپورٹنٹ دریا ہیں, اور یہ کرم اور ٹوچی کا جو پانی ہے یہ پھر نیچے بنو اور نیچے گمبیلا اور پھر نیچے انڈس میں جا کر ملتا ہے. اور اسی وجہ سے تو بنو میں فرٹیلیٹی ہے, زرخیزی ہے, اور ایگریکلچر کی پروڈیوس ہیں دریاؤں سے. اگر ہم ان پانی کو سیف کریں گے تو ہماری بایو ڈائیورسٹی بھی بڑھے گی, اور ہماری اپنی ہیومن جو کوالٹی آف لائف ہے وہ بھی امپروو ہوگی. I have visited almost each and every part of South and North Waziristan. I've been to those who are from the south. I've been to Preghal. I've been to Birmal. I've been to Shawal. Those who are from the north, I've been to the place of Fakir Epi, Gurvek. I've been to Ghulam Khan. And so I've been, within the Waziristan. For the first time, I was sent by my mentor, Dr. S.M.A. Kazmi, who has written The Family of Plantagenecy in 1976. There is a weed now all over India, Khan, that is called Pistia statiotes, where we use in the water ponds. And that was reported for the first time from Razmak. And we were studying that particular weed. Why this weed was in Razmak in those days? Because if you are familiar with the Stewart catalog of flowering plants of West Pakistan and Kashmir, which is the title of it, which was published in 1972 by Fakhri Printing Press, Karachi. So we were worried how that could happen, that the plant is a tropic plant, but how is this found in Razmak, which is more of a temperate region? So we visited Razmak and we found it in small patches there. So that was the first time that I was involved in biodiversity of Waziristan. Then later on we had a project of some of the useful plants or medicinal plants, and I was assigned to look after another plant which is Capres spinosa. Kavir, Dr. Saab knows it. Kavir is a very expensive plant in Chatral. This plant is found in Waziristan, but nobody cares about it because they don't know. When we look into the international scenario, in Pakistan we have two vegetational provinces. In the international perspective, these are recognized. One is the Suleiman Mountains province, and the other one is the Western Himalayan province, that Kashmir and Hazara and Swat and that particular area. When we look into the phytogeography, we realize that this particular region of Waziristan mountains, which is lying in between these two mountain series, they have a very special location. You have the overlapping Saharo-Sindhian region, which starts from Sahara and comes forth, and again it overlaps over these mountains which we call as Waziristan mountains. And when you look toward the west, from there you have the Irano-Turanian region, and that Irano-Turanian feature, they also come and they accumulate over here. Similarly, we have another region over here, which is the northern Irano-Turanian region. All these features are assembled over here. And all these features form this particular region very special with reference to biodiversity of the world. Could you believe that this particular region is unexplored?
So we have the potential. Let we join hand, go forward, be open, involve the communities to come up with practical solutions of the region for the improved livelihood of the people of this region. Thank you very much. کہ وزیرستان جیو پولیٹیکل بہت اہم ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ جیو پولیٹیکل تو ہے ہی ہے, وہ بایو ڈائیورسٹی کے لحاظ سے ایک ٹریئر ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, ہم ایک دو WWF کا ایک پروجیکٹ کر رہے تھے, میں PI تھا اس کا, اور ہم پائتھنس پہ کام کر رہے تھے, اژدہا, اور اژدہا کہاں ہیں, کتنے ہیں, کس طرح سے ان کی پریزرویشن کرنی چاہیے, کیا کرنا ہے. اور ہم شروع ہوئے پنجاب, کیونکہ میں ادھر کی سائڈ سے تھا, تو گجرات اور انڈین بیرپور سائڈ سے, اور ہم اب بارڈر چل رہے ہیں. کیونکہ آپ لوگوں نے کبھی غور کیا کہ ہم نے تتلیاں ختم کر دیں, ہم نے جگنو ختم کر دیے, ہم نے طوطے ختم کر دیے, اور بے شمار چیزیں ختم کر دیں, شیر بھی ختم کر دیے, اور جو ہمارے ہاتھ آتا ہے یا ہم بڑی بندوق سے یا چھوٹی بندوق سے اس کو ختم کرنے پہ لگے ہوئے. آہستہ آہستہ پائتھنس بھی ہم نے ختم کر دیا. اب آپ کو کبھی نظر آئے اژدہا یہاں پہ نظر آئے؟ اب بچے کہاں پہ اژدہا؟ وہ صرف انڈیا کے بارڈر کے ساتھ ساتھ جہاں پہ گولی نہیں چلا سکتے. گولی چلائیں گے تو وہ 4 گولیاں ادھر سے بھی چلیں گی, اور اس ایریے میں آپ کلٹیویشن بھی نہیں کر سکتے. آپ کے بندوں سے زیادہ ہائٹ کی جھاڑیاں وہاں پہ اگی ہوئی ہیں, وہاں پائتھنس بچ گئے. اب ہم میرپور سے شروع ہوئے ہیں, اور چلتے چلتے پھر شکر گڑھ ناروال کی سائڈ سے آئے جہاں پہ وہ جموں لگ گیا, پھر آگے چلتے گئے, اور جہاں ان کا جو ہے یہ بھاول نگر کی سائڈ سے جہاں پہ ان کا وہ کیا ایریا ہے, تو اس سارے تک, اور ہم نے پائتھنس کو اسٹڈی کیا. تو ہمیں ایک بڑی خوبصورت بات سمجھ آئی, جو میں جنوبی وزیرستان کے حساب سے, کہ اب اگر کہیں پہ جانور بچ گئے ہیں نا جو نیچرل ہیبیٹیٹ میں اور نیچرل بایو ڈائیورسٹی ہے, آپ کی ڈومیسٹیکیٹڈ اور پلانٹ جین سے اور سلیکشن پروسیجر نہیں ہوئے, تو وہ صرف وہاں پہ ہیں جہاں پہ جنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے. اور ان لوگوں کی جنگ کے بہت سارے نقصانات تو تھے وزیرستان کی. ایک چیز بچی کہ جانور بچا لیے انہوں نے, پودے بھی بچا لیے, ایسی اسپیشیز بچا گئے یہ لوگ کہ چائنا والے ایک آپ کے میڈیسنل پلانٹ کے $ملینز دینے کو تیار ہیں, لیکن ہم بائی چانس ہے کہ اس کو ایکسپلور نہیں کر رہے. ایٹ دا مومنٹ یو ول بی سرپرائز کہ ایشیا میں اتنا بڑا DNA بینک نہیں ہے جتنا ہمارے پاس ہے, مور دین 10,000 DNA. پھر ہم نے ہیومن ڈیزیز شروع کر دی, پھر اس کی ایولیوشن شروع کر دی, ڈائیورسٹی شروع کر دی. ان لاسٹ دس از اے ویری گڈ فورم. میرا ایک اسٹوڈنٹ PhD کا کام کر رہا ہے اسی وانا پہ, اور اس کا زیادہ تر کام ایتھنو بوٹینیکل اور میڈیسنل پلانٹس پہ ہے. یہ ایریا ایکولوجیکلی ایکسپوز نہیں ہے, اور اس پہ بہت ہی تھوڑا سا کام ایک ہی پروفیسر صاحب نے کیا ہے, لیکن سارے وانا اور وزیرستان کو کور نہیں کیا ہے. وزیرستان ایک لحاظ سے امپارٹنٹ بھی ہے, میں خود بھی وزیر ہوں. وہاں پہ کرومائٹس کے بہت بڑے ذخائر ہیں, اور یہ لوگ یہاں سے لے کے کراچی ٹرانسپورٹ کر لیتے ہیں, وہاں سستے داموں سے بیچ دیتے ہیں, لیکن پراپر مینجمنٹ نہیں ہے, جس کے لیے یعنی وہ اگر وہ بندوبست کرے تو یہ ایک بڑا اچھا سورس بن سکتا ہے. اور آخر میں بنو یونیورسٹی کی طرف سے یعنی ہم ریڈی ہے کہ اس کو ایز اے جائنٹ وینچر لے لیں, انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیلپ کریں گے. I spent 14 years in Canada, but about 12 years ago, I was telling colleagues yesterday that I was approached by a number of companies that told me that Pakistan has a huge amount of mineral resources. So we have to work internally to tap our resources for the benefit of our people and be very careful to what we give away to external foreign people. So definitely I think this is an excellent initiative, and inshallah as a country and as a nation and as a people we need to work together and develop our internal structures. And I feel that we have the skills and we have the power to work together. We have highly talented academic people, we have staff, we have future students who are being trained in this area. So inshallah, let us work together and let us support Dr. Iftikhar Saab in this new adventure. So we hope کہ اس میں بہت سارے لوگ انوالو ہوں گے, اور اس کا جو فائدہ ہے بیکاز اٹس اے کائنڈ آف مطلب یہ ہے کہ جیو اسٹریٹجیکلی very important.
So the other people from foreign countries, if they come and they work on it, why not we from here, from Pakistan? And why not Gomal University? Why not Banu University? Why not Karak University? Why not Agriculture University, Dera Ismail Khan? So we work together and Inshallahul Aziz, we can make a success story from this project. नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ उसामा अल्ताफ़ फाइनल ईयर TVM के स्टूडेंट हैं, वो मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे आज जो एक कॉन्फ्रेंस हो रही है इस हवाले से। तो उसामा, इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस गोमल यूनिवर्सिटी में हो रही है, क्या कहेंगे? जी इब्रार, बिल्कुल देखें, ये यूनिवर्सिटी की तारीख़ में तारीख़ साज मैं कहूँगा कि ये कॉन्फ्रेंस हुई है जो आज, जिसके अंदर मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स ने शिरकत की है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है और बड़ी खुशाइंद बात है। और ये यूनिवर्सिटी में पहली मरतबा हो रहा है और यकीनन जब ऐसी बड़ी शख्सियात एक जगह जमा होती हैं तो फिर उनके असरात जो वो फ़ैसले करते हैं वो एक मानी खेज फ़ैसले होते हैं, तो इसका एक अच्छा इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। तो इसमें आपने देखा होगा कि साबका वाइस चांसलर और जो मौजूदा वाइस चांसलर हैं उनकी एक बड़ी तादाद ने भी इसमें हिस्सा लिया, तो इजलास के बाद उन्होंने विजिट भी किए, तो क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखें आज जिस तरह उन्होंने विज़िट्स किए हैं और ज़ू का विज़िट किया है और इसी तरह हमने देखा कि प्लांटेशन ड्राइव के अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा हिस्सा लिया है। तो ज़ू देखें पहले जो चंद कनालों पे मुहित था, अभी उसको बढ़ा के उन्होंने सैकड़ों कनालों पे उसको ले गए, तो ये एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा इसका, हमारे DVM डिपार्टमेंट के ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। हमें ज़ू के अंदर डिफरेंट एनिमल्स देखने को मिलेंगे, इलाके के लोगों के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ होगी। और इसी तरह प्लांटेशन ड्राइव है जो कि माशाल्लाह कि पहले ही KPK के अंदर बहुत बड़े लेवल पर काम कर चुके हैं, तो उसको मज़ीद एक जो है ना वो पावर प्लस मिलेगा, तो ये ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। तो नाज़रीन, इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं शाहिद खटक जो हमें मौसम की सूरत हाल से आगाह करेंगे। तो शाहिद, बताइए इस हफ़्ते मौसम कैसा रहेगा? थैंक यू अबरार। आज के मौसम के साथ मैं हूं शाहिद खटक। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जो डेरा इस्माइल खान का वेदर है वो आप देख रहे हैं, सारा स्क्रीन पे डिस्प्ले हैं। आज के मौसम के हवाले से अगर देखा जाए तो आज का जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 38.3 सेंटीग्रेड रहेगा, जबकि कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 25.3 रहने का इम्कान है। जबकि जुमेरात का जो मौसम का अहवाल है वो ये है कि 38.3 दर्जा हरारत जो है सेंटीग्रेड ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा, जबकि 25.2 कम से कम दर्जा हरारत रहेगा। और साथ ही जुम्मे का जो दर्जा हरारत है वो 38.3 जो है ज़्यादा से ज़्यादा, जबकि कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 24.6 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। इसके साथ अगर ओवरऑल हम हफ्ते की बात की जाए तो ओवरऑल मौसम जो है वो खुश्क रहेगा और मौसम बारिश का कोई इम्कान नहीं है, जबकि रात के वक्त अगर देखा जाए तो मौसम काफ़ी खुशगवार रहता है। इसके साथ में हम अगर बात करें स्टूडेंट के हवाले से कि स्टूडेंट जो हॉस्टल के स्टूडेंट है वो रात को घूमने फिरने निकलते हैं, तो उनको चाहिए कि इस मौसम में कीड़े हशरात वगैरह निकल आते हैं, तो उनको चाहिए कि अपने आप को हिफाजत में रखें, क्योंकि इस मौसम में ज़्यादा मौसम चेंज होता है तो लोगों को फ़्लो और बुखार का भी मसला होता है, और आजकल जो कोरोना का भी वो है तो उसका भी ज़्यादा इम्कान होता है। तो स्टूडेंट को चाहिए कि अपने आप को महफूज रखें। जी अबरार। शुक्रिया शाहिद, आपने हमें मौसम की सूरत हाल से आगाह किया। नाज़रीन, ये था आज का हमारा कैंपस मैगज़ीन, और मैडम फातिमा आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम में आज शिरकत की और हमें इस इजलास के हवाले से हमारे साथ शामिल गुफ्तगू रही। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए अब्रार अहमद को। अल्लाह हाफ़िज़।